صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی بات ہوگی، اعراج ختم الرسل کی بات ہوگی، ہادی سبل کی بات ہوگی، آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندیوں کی بات ہوگی، آج عرش اعظم کی وسعتوں کی بات ہوگی، آج نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کی بات ہوگی، آج براق کی برگرفتاریوں کی بات ہوگی۔ یہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات سے نوازا ہے، اور ان معجزات میں ایک سب سے بڑا معجزہ معراج شریف ہے۔ خصائص کبریٰ مسلم شریف، بخاری شریف اور مواہب شریف اور دیگر کتب احادیث میں واقعہ معراج کی جو تفصیل مذکور ہے، اس کے مطابق نبوت کے 12ویں سال رجب شریف کی 27ویں شب کو یہ مرتبہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ معراج کا آخر عروج ہے، اور عروج کا معنی ہے بلندی۔ عروج کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ بلندی۔ کیونکہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں سے بھی اوپر لے جایا گیا، اس لیے اس کو معراج کہتے ہیں۔ حضرات محترم، یوں تو جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث ہوئے، ہر نبی کو معراج ہوا، ہر نبی کو معراج ہوا۔ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کو معراج ہوا، لیکن یہ معراج روحانی ہوا۔ ہر نبی کو معراج ہوا، لیکن وہ معراج روحانی تھا۔ اور میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوا، وہ معراج جسمانی تھا۔ وہ معراج، مجھے آواز سے بولو، وہ معراج جسمانی تھا۔ یعنی معراج کی شب میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگتے ہوئے جسم شریف کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر آسمانوں پر، پھر سدرۃ المنتہا پر، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر متمکن ہوئے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت بیداری میں روح مبارک اور جسم مبارک دونوں کے ساتھ میرے آقا کریم کو معراج ہوئے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شب معراج آسمانوں پر جانا، عرش پر جانا، اپنے رب کا دیدار کرنا، جنت کی سیر کرنا، دوزخ کو دیکھنا اور دیگر امور غیبیہ کا مشاہدہ فرما کر آن کی آن میں واپس بھی تشریف لے آنا، یہ میرے آقا کریم کا بڑا معجزہ ہے۔